گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی؟ شروع ہو گئی بعض علاقوں میں، بعض علاقوں میں ابھی شروع ہوئی ہے، یہ مزید سویئر ہوگی اگر یہ آئندہ چند دن تک یہ صورتحال برقرار رہی تو یہ جو تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، ساتھ میں جو سپلائی سائڈ کی کنسٹرینٹس ہیں، آپ کے خیال میں یہ جنگ کس طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ آگے چل کے ہمارا کیا ہوگا؟ بہت شکریہ جی. بالکل میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ یہ آپ نے بڑی ہی الارمنگ سچویشن بیان کی ہے. ناظرین مہتاب صاحب نے ان کی بڑی زبردست سٹوری اس پہ آئی ہے، جو 8 آپشن سعودی عرب کے سامنے درخواست گزاری کی ہے. اپیرنٹلی کہتے ہیں حکومت نے کی ہے، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل نے وہاں پہ کی ہے جا کے، جو ان کی ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے خالد بن سلمان وزیر دفاع سے وہاں پہ. تو اس کے بھی اسپیکٹ پہ، لیکن یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے مہتاب صاحب، وہ جنگ جو کہ کہا جا رہا ہے، بلکہ نظر آ رہا ہے کہ ناجائز طور پہ چھیڑ دی گئی ہے امریکہ اور اسرائیل نے مل کے. ابھی تک تو امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ختم کر کے ہی دم لیں گے، ہم اس میں تھکنے والے نہیں ہیں، یہ لانگ ٹرم چلے گی. یہ بلکہ انہوں نے تو سپٹمبر تک کا بھی ٹائم دیا ہوا ہے کہ ہم تھکنے والے نہیں ہیں، ہم ہٹیں گے نہیں پیچھے. آج ان کے جو وزیر جنگ ہیں انہوں نے کہا ہے جی امریکہ کے تو لڑیں گے. ادھر سے ایران جتنی بھی ان کے پاس لمیٹڈ وسائل ہیں اور صورتحال ہے اس میں، اور ان کے اب آپ کو پتہ ہے جو ان کے مارے گئے تھے خامنائی صاحب، ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو انہوں نے سپریم لیڈر منتخب کر لیا بھاری اکثریت سے. تو وہ بھی اپنے عزم و استقلال کے ساتھ قائم ہیں کہ ہم آخری دم تک اپنے ملک کی بقا کے لیے، وقار کے لیے، ڈگنیٹی کے لیے لڑیں گے. لیکن یہ صورتحال لمبی چلتی نظر آ رہی ہے جو آپ نے پوچھا تھا. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب یہ دیکھیں، یہ مطلب عجیب سی بات نہیں لگتی آپ کو کہ جو تل ابیب ہے وہاں پہ انہوں نے ویڈیوز کے اوپر اور خبروں کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور ایران جس کو آپ کہتے تھے کہ یہ جی ایک کنزرویٹو اسٹیٹ ہے، وہاں پہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، وہاں پہ فلاں چیز نہیں ہے، انہوں نے CNN کے کورسپونڈنٹ کو کہا ہے کہ آپ سے یہاں سے آ کے رپورٹنگ کریں، اور آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جو دیکھتے ہیں اس کو آپ رپورٹ کریں.